آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان سے فرمایا کہ اگر تم اپنا درخت مجھے بیچ دو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ نوجوان راضی نہ ہوا۔ پاس کھڑا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ درخت آپ کو اس سے خرید کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت لگایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ کے پھل اور ترکاریاں وغیرہ ہر چیز بابرکت ہے، کیونکہ نبی نے اس میں برکت کی دعا کی ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ موسم کا پھل جب درخت سے توڑتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے۔ آپ اس کو ہاتھ میں لے کر اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور پھر کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل دے دیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس پھل کو منہ آنکھوں سے لگاتے اور اسے بوسہ دیتے اور یوں دعا فرماتے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں پہلا پھل کھلایا اسی طرح اس کا آخری بھی کھلائیے، یعنی اس درختوں کو بار اور کیجیے، انہیں آفات اور خرابیوں سے محفوظ رکھیے اور آخری پل تک کو ہمارے لیے کھانے کے قابل رکھیے۔ اہل علم نے یہ صرحت کی ہے کہ مدینہ منورہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہے وہ صرف آپ حیات مبارک تک ہی نہیں محدود، بلکہ یہ دعائیں قیامت تک کے لیے ہے، لہذا ہر زمانے کے لیے یہ نبوی دعا شامل ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کا کوئی بھی پھل ہو وہ نبی کی دعا کی برکت سے بابرکت ہے۔ کھجور مدینہ منورہ کا خاص پھل ہے اور اس کے درخت یہاں زمانہ قدیم سے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات و آثار سے اندازہ ہوتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو وہ اس زمین کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بکثرت کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ تاریخ روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صرف بہت ہی پہلے کھجور کے درخت دیکھ کر بعض یہودی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ یہی جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ کی ہوگی۔ العرب مدینہ کے پھلوں میں خصوصیت کے ساتھ کھجور، اور اس میں بھی خاص طور پر عجوہ کھجور جو کہ کھجور کی ایک قسم ہے، کے بعض فضائل اور انوکھے فائدے صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے طبی لحاظ سے کھجور کی افادیت اور اس کے خواص کو تحقیق کر کے اسے مفید قرار دیا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے کھجوروں کی افادیت کے سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ صرح کی ہے کہ کھجوروں کی ذاتی خاصیت سے بڑھ کر بلکہ اس سے ماوراء اس کی افادیت صرف نبی کی دعا کی برکت سے ہے۔ عجوہ کھجور کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنت سے ہے اور جنت کا ایک پھل ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمال کچری نما پودا خدا من میں سے ہے، یعنی وہ من سلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا گئے تھے، اور اس کا پانی آنکھوں کے شفا کے لیے، اور عجوہ کھجور جنت سے ہے اور وہ ہر زہر سے شفا۔ اکثر روایات میں صبح نہار 7 عدد کھجور کھانے کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ سارا دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو اس دن اس پر اثر انداز ہو سکے گا۔ سیدنا سید ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر دن صبح اور 7 عجوہ کھجور کھا لے تو اس پہ پورے دن میں اس کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچ جائے گا اور نہ جادو۔ ایک روایت میں پورے شہر مدینہ منورہ کے مقابلے میں عوام مدینہ کے عجوہ کھجور کی فضیلت اور اس کا فائدہ مند ہونا اس کی طرح بیان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عالیہ کے عجوہ کھجور شفا ہے اور وہ نہار بلا شبہ تریاق ہے۔ عالیہ بلند کو کہتے ہیں جس کی جمع عوامی آتی ہے۔ مدینہ منورہ سے دوہری مسجد نبوی کی سمت میں 2 میل کے علاقے کو اول مدینہ کہا جاتا تھا۔ بعض فقہا نے اس کے آگے 8 میل 10 کے علاقے کو عوامی مدینہ کہا جاتا ہے۔ العرض حدیث بالا میں جس کھجور کو زہر کا تریاق کہا گیا اگر نہار منہ کھا لیا جائے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور اور خاص طور پر عوام کی کھجور بہت زیادہ افادیت رکھتے ہیں۔ عجوہ کھجور کے علاوہ باقی کھجور بھی افادیت سے خالی نہیں ہے۔ سید ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 7 کھجور صبح کے وقت اس کے
مدینہ شہر کے دونوں لابوں کے درمیان میں سے کھا لے تو شام تک اسے کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جو رات کو کھائے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ کے دو لابوں کے درمیان کے ساتھ اجوا کھجور کے ہوا نہار منہ کھا لے تو اس دن شام ہونے تک کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حدیث کی راوی پولی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری شیخ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اور اگر شام میں سکھ لے تو صبح ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ منورہ کے ہر کھجور میں برکت اور شفا، اگر کھجور اجوا اور اجوا بھی اگر عوامی ہو کہ مدینہ کی ہو تو زہر یعنی جادو کا تریاق ہونے میں یہ زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح صبح نہار کھانے کا اہتمام اور 7 عدد کی روایات حدیث کی روشنی میں اہم ہے۔ اس کی ہمت اور اس میں فہنا اسرار اور رموز تک ہمارے رسائی نہ ہو سکے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث مدینہ کی اجوا اور اس کے اجوا کی فضیلت اور اس کے صبح سے 7 عدد کھانے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مدینہ کی دوسری کھجوروں کے مقابلے میں اجوا کو خاص کرنا اسی طرح 7 عدد کی قید اور اس امور میں سے ہے جس کو شارع اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور ہم اس کی حکمت نہیں جانتے، لہذا اس پر ایمان لے آنا، اس کی فضیلت اور اس پر حکمت اور مصلحت کا اعتقاد رکھنا ہی ضروری ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نصاب رکعات کی مقدار وغیرہ کی طرح ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں یہی بات صحیح اور درست ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 7 عدد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی دوسرے اعداد کے مقابلے میں بہرحال خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین 7 بنائے ہیں، دن 7 رکھے ہیں، انسان کی تخلیق 7 مختلف مراحلوں میں ہوئی، عبادت، طواف اور سعی کے چکر 7 ہے، جمعرات پر 7 کنکریاں مارنے وغیرہ، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عدد کی کوئی خاصیت ضرور ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مدینہ کے خاص طور پر 7 عدد کھجوروں کا زہر و سحر کے لیے رکاوٹ ہونا اسی خاصیت کی اگر بقات جانی نوس جیسے کوئی حکیم کہتے تو اس میں یقین کر لے، جبکہ اس کی بات اور رائے کی بنیاد تخمینیہ یا تجربوں کے سوا کچھ نہیں، پس جس کی بات وحی کی بنیاد پر ہو وہ ساری بات یقینی اور قطعی ہو تو اس کی بات زیادہ دار ہے کہ وہ بغیر کسی اعتراض اور چوہ چرا کے تسلیم کر لیا جائے۔ حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ کی اجوا کھجور اور زہر کا دریا اور سحر سے حفاظت میں مفید ہے، تو وہی بات حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ دیگر مختلف امراض میں بھی مفید ہے، بلکہ اس میں مطلق کن شفا کا پہلو ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہر بیماری میں فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صحیح سند ہے کہ مقول ہے کہ وہ چکرانی یا سر درد کی شکایت کرنے والوں کو 7 دن نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھانے کا حکم دیتی تھی۔ اسی طرح کتاب حدیث میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ سیدنا سعید ابن وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہیں تو دل پہ کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتا۔ پھر انہیں اس وقت کے مشہور طب حارث بن قطع کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عدد اجوا کھجور تک کٹلیاں سمیت کٹ کر تمہیں کھلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے چاروں جانب دیوار بنوا رہا تھا تو دوسرے باغ کا ایک کھجور کا درخت میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنے پڑوسی سے گزارش کی کہ وہ اس درخت کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بھیج دے، میں اس کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنا سکوں، مگر اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں دیوار نہیں بنا پایا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی اور اس شخص نے مانا اور کہا جی ہاں یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھجور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت تو اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو، یا اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کے ہر پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش تھی۔
جیسے کہ مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے، جب سب سوچ رہے تھے کہ ایک ایسے آدمی جس جنت میں ایک عظیم شان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح بعض لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا ہے۔ اس آدمی نے بھی یہی کیا اور اپنے کھجور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح درخت خرید لوں، اس نوجوان کو دے دوں، کیا جنت کا درخت مجھے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم اس کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں، مدینے میں ایسا کون ہوگا جو ابو درداء کے 600 کے باغ کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایسے باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں بھی ہیں جو بہت دور سے نظر آتی ہے۔ مدینہ کا ہر شخص آپ کے باغ کی کھجوروں کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا کہ تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے پیڑ کے بدلے میری پورے باغ، محل پانی کے کنویں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی 600 کھجوروں کے پیڑ کا باغ مل رہا ہے۔ معاملہ ہر طرف سے اسے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرے ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، خدا اللہ رب العزت تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ جنت میں دیتا، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جس سے گنا نہیں جا سکتا۔ اے ابو درداء، میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کٹیاں خوبیاں گنواؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں ابو درداء ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیا اور بولے، میں نے 4 دیواروں کے ساتھ یہ بات، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی، یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا، ابو درداء کتنے میں بیچا ہے یہ سب تو آپ نے؟ بیوی نے کہا کہ میں اپنا سارا باغ جنت میں لگا ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے۔ یہ سن کر ابو درداء کی بیوی کو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بولی، اے ابو درداء، آپ نے سچ میں بڑی فائدے کا سودا کیا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی بلائی کے بدلے اگر آخرت میں تھوڑی سی بلائی مل گئی تو آپ نجات پائیں گے۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم آخرت کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنے مال میں سے کتنا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو ناظرین کرام میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام۔